الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، اسپین کا عنوان اس سال سے شروع ہوا اور اس عنوان کو گزشتہ محاضرات میں اور نشستوں میں سیشنز میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے عالم اسلام کا حصہ بنا اور کیسے ایک دم سے یوں صفایا ہو گیا جیسے کسی کمرے میں جھاڑو لگا کر کے پوچھا لگا دیا جائے، ڈسٹ اور گرد صاف ہو جاتی ہے، ایسے ہی صفایا ہو گیا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ صفایا ہونے میں وہ ناکارہ نہیں تھے، انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیا کہ جس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آج یورپین بھی اسپین کے لوگوں کو، اسپین کے مسلمانوں کو یورپ کا استاد کہتے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دیا جس کی سوچ 1000 سال آگے تک بھی نہیں آ سکتی تھی، مگر یورپ اسپین میں جانے والے مسلمانوں نے دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی صلاحیت، اور سال 2 سال نہیں، متحدہ طریقے پر دیکھا جائے تو 500 سال اور تھوڑا اور وسعت کے ساتھ دیکھا جائے تو 750 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ پھر اس موقع کو کیسے ہم نے گنوایا، اور جب گنوایا تو پھر صفایا جو ہوا اس کا حال ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1492 میں صفایا ہوا تھا، ابھی وہ تاریخ آ رہی ہے۔ 1492 میں اذان دینی بند ہوئی تھی اجتماعی طور پر، متحدہ طور پر، تو پھر 1993 میں مسجد بن سکی۔ یعنی آپ اس کا ڈیوریشن دیکھیں تو 500 سال کا زمانہ نظر آتا ہے۔ اور اس 500 سال کے زمانے کے درمیان میں آگے بھی اور تذکرہ آتا ہے کہ کروڑ کے قریب کی تعداد میں سے اکثریت کا حال کیا ہوا۔ اس کو سنیں، اس تاریخ پر جائیں اور پیرلل مماثل ایک سین اپنے سامنے اپنے وطن اور اپنے حالات کا رکھتے ہوئے جائیں۔ کیا یہ جو قومیں کچلی دبی ہندوستان میں نظر آتی ہیں، جن کو بالکل پیروں تلے سمجھا جاتا ہے، کیا یہ قومیں ہمیشہ سے یوں ہی تھیں؟ نہیں تھی، مگر جب کسی قوم کا زوال آتا ہے اور وہ جب کچلی جاتی ہے تو اس کو بہت عرصہ لگتا ہے اوپر اٹھنے میں۔ 500 سال کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے ہم سبق اپنے حاصل نہیں کیا تو پہلے تو وہ حربیں نہیں تھے، وہ تیز رفتاریاں نہیں تھی، اور شیطانی اتحاد اور پروپیگنڈا نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں قومیں اٹھ جایا کرتی تھیں، مفکر، تھنکرز، انٹلیکچوئلز، شعراء بھی اس بات کو کہہ دیا کرتے تھے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ وہاں صفایا ہوا تو جزیرہ نمائے ہند کی طرف مسلمانوں کا رسوخ بڑھا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ ایک جگہ کوئی کچل جائے تو دوسری جگہ اٹھنے کے لیے اتنی آسانی اسے فراہم ہو جائے۔ آئیے اس تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں اور ان حالات کے تجزیے کو مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کتابوں کے نچوڑ سے تیار کیا گیا۔ ان تجزیوں میں دیکھ کے ہمارا اور اپنا کردار طے کرتے ہیں، اور اس کردار کے اندر اسلام کی جو حقانیت ہے اور اسلام کا جو پیغام ہے اس کو آگے لے کر کے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پہلے تذکرے میں بھی بات آ چکی، اور آئندہ سے 1-2 اور سیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے وہ اور آئے گا۔ مگر آپ ذرا غور سے تو دیکھیے اس مسجد کو، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یہ ہے وہ مسجد قرطبہ جو تباہی کے باوجود بھی اس قدر خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا ان مسجدوں کے بنانے والے معماروں کا؟ کیا ہوا ممبر و محراب سے چمٹے ہوئے ائمہ اور علماء کا؟ کیا ہوا ان حکاموں کا کہ جو چھوڑ کر کے یوں نکلے کہ اس کے بعد آج کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اس جگہ پر جا کر کے پھر سے وہ کلمہ بلند کر سکے۔ اس کے پہلے کے سیشنز میں اور محاضروں میں ہم لوگوں نے یہ اسپین میں مسلم دور کے بارے میں سنا کہ 711 عیسوی میں فاتحانہ اندلس میں داخلہ ہوا تھا، اور یہ حملہ آور کے طور پر نہیں گئے تھے، خود ان کے بلانے پر گئے تھے۔ 12,000 کا لشکر، پہلے طارق ابن زیاد کے ساتھ چند ہزار، پھر بعد میں امداد کے طور پر موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ 12,000 کا لشکر اترا، اور وہاں پر جانے کے بعد
محبت اور امن کے پیغام کو یوں عام کیا گیا کہ دیکھتے دیکھتے وہ پورا کا پورا جزیرہ اور پورا کا پورا علاقہ دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ سن 755 سے لے کے 912 تک اموی دور کے تحت خلافت وہاں پر رہی اور خلفاء نے وہاں پر خدمات بھی انجام دی اور اس علاقے کے لوگوں کو علم اور تمدن ملا، جیسا کہ اس کے پہلے حوالے پیش کیے جا چکے کہ یورپ کے تحت پرتگال کو اور 1000 سال لگا ترقی کرنے میں، 50 سال میں مسلمانوں کے تحت یہ علاقہ اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا اور ترقی کر چکا تھا۔ سن 1061 سے لے کر کے 1147 تک خاندان مرابطین نے آ کر کے پھر سے اندلس کو سنبھالا، مراکش سے یہ لوگ آئے تھے۔ اسی طرح سے زوال کا آغاز اور بنو احمر کا دور 1238 عیسوی سے لے کر 1295 کا دور ہمارے سامنے، 1492 کا دور ہمارے سامنے ہے۔ 1492 میں شکست ہوئی اور 1609 میں 1 کروڑ کا صفایا ہو گیا۔ اب تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں، تاریخ میں موٹی موٹی باتیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ 1492 میں اختتام ہوا، لیکن اس کے بعد والا مرحلہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ 1609 1 کروڑ کا صفایا ہوا تھا۔ کیسے ہوا؟ آئیے اس کی جھلک اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ آپ کو چیپٹرز اور اقتباسات پڑھ کر کے سنائیں گے، کیونکہ خون جگر سے جن مورخین نے، ہسٹورینز نے یہ تاریخ لکھی ہے، انہی کے الفاظ سے ہمارے سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر وہ اثر ہو اور کچھ کام اس دنیا کے لیے ہم کر جائیں، کچھ کردار ہم دے جائیں، تاکہ روز قیامت رب کے حضور سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم از کم ہم چہرہ اٹھا کر کے پہنچنے والے ہو جائیں کہ ہم نے کچھ کوشش کی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ 1492 سے پہلے سب سے اہم بات کہ اتحاد کا بکھراؤ اور عیسائیت کی فتح نو کا آغاز۔ جو قوم پہچانی ہی جاتی تھی اتحاد کی وجہ سے، جس قوم میں دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی کہ جو متحد ہونے کے باوجود بھی بکھری ہوئی ہو۔ کیسے؟ آج تک بھی دنیا میں جتنی بھی قومیں، تنظیمیں موجود ہیں، آئی ہیں یا آئیں گی، ایک مذہب سے بھی ٹوٹی تو ان کے کردار میں آپ دیکھیں کہ ان کی کتابیں بھی الگ الگ ہو گئی۔ کسی نے ویٹیکن سٹی کو اپنا قبلہ مانا تو کسی نے الیگزینڈریا کو اپنا قبلہ مانا، کسی نے مارمنس میں اپنا نام لکھایا تو کوئی سالٹ لیک سٹی کی طرف گیا۔ لیکن مسلمان ہی قوم ایک ایسی قوم نظر آئے گی کہ اس کے اندر کے مسالک ہوں یا افتراق ہو یا ان کے اپنے مکاتب فکر، اسکولز آف تھاٹس ہوں، بکھراؤ ہے، جانی دشمن، شام، حلب، سیریا، دمشق، اطراف دیکھیے، صفایا، لیکن سب کا قبلہ ایک ہی ہے، سب کی کتاب ایک ہی ہے، سب کا خدا ایک ہی ہے۔ دنیا کی ہم واحد قوم ہیں جو ایک اتحاد رکھتے ہوئے بھی ہر جگہ بکھر کر کے پیٹے ہیں اور دبا ہوئے ہیں، اور یہی تباہی کا باعث ہے، اور آج بھی سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے اس کو۔ جب خاص طور پر اموی دور وہاں پر ختم ہونے لگا اور ملک گیری اور دولت کی بنیاد اور عیش و عشرت کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے قلعے بنانے ہم نے شروع کیے، اور صرف ملک کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھول گئے کہ ہمیں ملک نہیں چاہیے۔ اگر ملک چاہنا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق اور ان کے زمانے میں جو عظیم الشان فوج تھی، پوری دنیا پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر انہوں نے عین جیت والے محاذ سے نہ صرف واپس بلایا بلکہ بعض وہ شہر جو فتح ہو چکے تھے واپس کرا کر کے، تاوان دے کر کے واپس بلوا لیا۔ وہ پیغام بھول کر کے چھوٹی چھوٹی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں انہوں نے بنا کر کے خود کو خدا بنا ڈالا۔ اصل میں یہ کہا جائے تو پھر عیسائیت کے دل و دماغ کے اندر ایک خیال بھی پیدا ہوا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ جب ہم دنیا سے الگ ہو کر کے ایک اتحاد کے ضامن، محبت اور امن اور خادم بن کر کے دکھتے رہے تو دنیا کی ان وحشی قوموں نے بھی گلے لگا لیا جن وحشی قوموں کو کوئی تہذیب نہیں دے سکتا تھا۔ بربر قوم جنگلی قوم تھی، وحشی قوم تھی، ان بربر قوموں کو نے ہمیں گلے لگایا اور اسلام کے دامن میں اپنا حل انہوں نے تلاش کیا۔ لیکن جب یہاں پہنچ کر کے اس پیغام سے ہم ہٹے تو ان حضرات کو بھی محسوس ہونے لگا کہ ہم میں ان میں فرق کیا ہے، تو لاؤ ان کا صفایا کیا جائے۔ یہاں بکھراؤ شروع ہوا، عیسائیت کی فتح نو کا آغاز ہوا۔ بنو احمر اور اس کے عمرہ بے حس ہو گئے،
जिम्मेदारों की जमीर फरोशी, इसने भी बड़ा काम किया। आवाम बेकस पड़ी हुई थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था, और फ्रेडिनेंड जिसके जरिए से सफाया हुआ, उसकी सरकशी आगे बढ़ती जा रही थी, इंस्टिगेट कर रही थी ये चीजें इसको आगे बढ़ने के लिए, कि ऐसा हाल हो गया था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। क्या हुआ था? इन दो किताबों के हवाले से आपको चंद चैप्टर्स हम सुनाते हैं। वो चैप्टर आप सुने तो हमारे बयान करने से ज्यादा आपको उसमें हकीकत का पता चलेगा, जिसके अंदर तफसील के तौर पर किसी को पढ़ना है, काम करने वालों के लिए जो तहरीक से जुड़े हुए लोग हैं, इस किताब का मुताला जरूर कर लें। 450-500 सफ़े की किताब है। अभी अंदर भी हमारे पास भी अपनी पर्सनल भी रखी हुई है, मंगाई जा सकती है। इन्होंने बहुत सारे हवाले लिए हैं, खास तौर पर एलपी हार्वी का भी बहुत हवाला लिया है। इसकी किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि उंदुलुस में वहां की जबान के एतबार से मुसलमान मूर्स कहे जाते हैं, मूर। आप अगर सर्च करें तो ये किताबें, ये हालात मिल जाएंगे। उसमें, इस किताब में और इसके अलावा एक और आर्टिकल में उसने जो बातें लिखी हैं वो, और दिगर किताबें भी उंदुलुस के हवालों की थी, उनको जमा करके इन्होंने एक अदबी तरीके पर उसका तस्करा किया। जरा सुनिए उसको। उन्वान कायम किया उन्होंने सफ़ा नंबर 137 पर, गरनादा गुरूब होता है। आपने इसके पहले सुना कि स्पेन से मुसलमान सिमटते सिमटने गरनादा तक आ गए थे, और वहां पर भी बनु अहमर ने 250 साल तक गरनाता को बचाए हुए रखा। अब आखिर का जमाना है। वो गरनाता जिसकी सरजमीन गौहर बार थी, मोती निकलते थे, दुनिया को तालीम दी जाती थी, जिसके बागात जन्नत निशां थे, कसरुल हमरा, मदीनतुल ज़हरा, मदीनतुल हमरा। उस शहर का क्या हुआ जिस शहर का तस्करा इसके पहले आया था और आइंदा सकाफत वाले उन्वान में भी आएगा, जिसको बनाने के लिए 70 साल लगे थे, जिसको बनाने के लिए बादशाह ने अपना सब कुछ झोंक डाला था, और वो जन्नत निशान, आर्टिफिशियल नदियां, झरने, सब कुछ बनाए गए थे। लेकिन वो शहर सिर्फ 35 बहारें देख सका, और 35 बहारों के बाद खुद ही अपनों ने लूट लिया उसको। जिसके बागात जन्नत निशां थे, काश जहरा के बजाय यूनिवर्सिटियां वहां बनी होती। जिसकी सरजमीन मर्दूब खेज थी, वो गरनाता जहां पर लोग रास्तबाजी और अमानत और दयानत में दुनिया में मशहूर थे। इनसे मुंह से निकला हुआ लफ्ज ईसाइयों की तहरीर के मुकाबले में ज्यादा काफी समझा जाता था, कि मुसलमान ने बोल दिया तो किसी की तहरीर भी उसके सामने टिक नहीं सकती। इसी गरनादा में मुसलमान घिर गए हैं, घिरे हुए हैं। अबू अब्दुल्ला पर मलिका अजबेला और फ्रेडिनेंड के टिड्डी दल लश्कर मुत्तहिद होकर के यलगार कर चुके हैं। यही वो अब्दुल्ला है जिसने बाप के खिलाफ इख्तदार के लालच में बगावत की। आग लगी हुई है बाहर, अंदर बगावत की। चचा अज़्ज़ागिल के खिलाफ जंगें लड़ी, मुसलमानों को आपस में लड़ाया, हमेशा ईसाइयों से मदद की भीख मांगा करता था। अब वही ईसाई हक़ हमसायगी अदा करने के लिए इसी के खिलाफ गरनाता की दीवारों तक पहुंच चुके हैं। होता क्या है, इसके वालिद अबुल हसन, उसके अबुल हसन के भाई अज़्ज़ागिल दो तरफा लड़ाइयों में मसरूफ हो जाते। अज़्ज़ागिल के खिलाफ इनका बेटा अबू अब्दुल्ला जंग करता है, दावेदारी करता है। इधर अबुल हसन बेटे की बगावत झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अज़्ज़ागिल तैयारियां कर रहा है। और इसी दरमियान में हमेशा के दुश्मन, अजली दुश्मन, दो मुल्कों के कायद कस्तला और अरागोन, इन्होंने इत्तेहाद इस तरह से किया कि हुक्मरान अरागोन फ्रेडिनेंड और हुक्मरान कस्तला मलिका अजबेला दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने शादी करके इत्तेहाद कर लिया, और शादी इसलिए की कि ये गरनाता हमें हासिल करना है। दूसरी तरफ अज़्ज़ागिल के खिलाफ अब्दुल्ला खड़ा होता है, और अब्दुल्ला को फ्रेडिनेंड ये मैसेज भेजता है कि आप हक पर हो, हम आपका साथ देंगे। फ्रेडिनेंड ने अब्दुल्ला को सरपरस्ती में लेते हुए कहा, तख्त गरनाता का हकीकी वारिस तू ही है। मेरी दिली तमन्ना है कि तुझे तख्त गरनाता पर मैं बैठा दूं और अपनी हमसायगी का हक अदा करूं। खिलाफत उंदुलुस किताब में और तफसीलात मिल जाएंगी। और सबसे पहला हक उसने यूं अदा किया कि अब्दुल्ला से पहला किला छीन लिया, मालका पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। सुराख हो चुका है कश्ती में। अब अबू अब्दुल्ला को जब फ्रेडिनेंड की इस हरकत की इत्तला मिली, होश आया, खुली जब आंख नरगिस की,
نہ تھا جزخار حسرت کے، بتاتا باغ بار رو یہاں گنچا یہاں گل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں، فوج تھی، شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جزخار حسرت کے، بتاتا باغ بار رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ اب پچھتاوے سے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ 1489 1489 فریڈینڈ نے قلعے کو گھیر لیا۔ 1492 میں صفایا ہوتا ہے، 1489 فریڈینڈ نے قلعے کو گھیر لیا۔ مسلمانوں نے مزاحمت کی، لیکن کب تک کر سکتے تھے؟ جب ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو انسان مچھروں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ فریڈینڈ نے وعدہ کیا کہ کسی مسلمان کو چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن جب طاقتور معاہدے کی پرواہ کب کرتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی اس نے چھیڑا کو چھوڑا میں بدل دیا کہ کسی مسلمان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو کشت و خون ہوا، جو غارت گری ہوئی، وہ دنیا کے سامنے مشہور ہے۔ عیسائیوں نے اندلس پر مکمل قبضہ 1492 میں کیا، اور اس وقت ایسی سچویشن حالت نہیں تھی کہ بہت کمزور تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد وہاں 1 کروڑ کے قریب تھی۔ وہی 27,000 کا لشکر تھا جس نے 35,000 کا لشکر تھا جس نے 2.5 لاکھ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تھا۔ ہتھیار اور حالات بھی سازگار نہیں تھے۔ یہ 35,000 کا لشکر جب خالد ابن ولید کی قیادت میں گیا تھا تو دور دراز ملک میں گیا تھا، مگر اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا کہ دنگی لڑکیاں بھی راہوں میں کھڑی کر دی گئیں تو نظر ایک نے اٹھایا نہیں، اور نظر نیچی رکھتے ہوئے واپس وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن یہی 1 کروڑ کی تعداد تھی۔ اتنی بڑی تعداد کو فوراً نیست و نابود کرنا آسان نہیں تھا۔ اب کیا ہوا آگے؟ ہر عیسائی حکومت شدت سے متعصب پادریوں کے اثر میں تھی، جس میں یہ ٹھہرا کہ مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ وعدے اپنی جگہ پر ایک جگہ رکھ دیے گئے، اس کے بعد جو جا سکے آگے نکل سکے، جو باقی تھے وہ بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 1609 میں بچے کھچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسپین سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ غروب غرناطہ کے بعد اندلسی مسلمانوں پر کیا گزری، وہ کہاں چلے گئے۔ اندلسی مسلمانوں پر کیا گزری اور وہ کہاں چلے گئے، اس کا تذکرہ۔ عیسائیوں نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، لیکن ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن ابو عبداللہ نے جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ بڑا اہم معاہدہ تھا۔ اور اس معاہدے کے اندر شکل کیا تھی؟ یہ رات 1492 کی ٹھنڈی رات تھی، سب پریشان تھے۔ لوگوں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ جب یوں ہی پریشان ہیں اور حالات یوں دکھ رہے ہیں تو کیوں نہ لڑ کر کے مر جایا جائے۔ ابو عبداللہ نے ان ضمیر فروش عمرا کو بلا کے مشورہ کیا، اور یقیناً وہ 1 کروڑ کی تعداد کم تعداد نہیں ہوتی ہے، اور ان عمرا سے مشورہ کیا، وہ اندر اندر پہلے سے بک چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ غرناطہ کے لوگ اخلاقی گراوٹ کی دلدل میں گھٹنوں دھسے ہوئے تھے۔ عمرا کے طبقے کو اپنی جاگیر کی حفاظت سے مطلب تھی، غریب پریشان تھے، درمیان والوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ مکمل تباہی سے پہلے قوموں کی اخلاقی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے۔ مکمل تباہی سے پہلے قوموں کی اخلاقی حالت تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ عوام کے مال و جان کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس عنوان پر لے کر کے مشورہ ہوتا ہے، اور نام نہاد قائدین مذہب کے ہوں یا تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، سب نے یہ کہا کہ اس وقت عوام کی جان مال کا تحفظ ضروری ہے، اور نوشتے دیوار نہیں پڑا کہ اس کے پہلے جہاں یہ فوجیں داخل ہوئی ہیں وہاں کس طرح سے جان و مال محفوظ رہ سکا ہے۔ حالانکہ ایک تعداد تھی جو مجاہدانہ سرگرمیوں پر تیار تھی، اس میں بھی موسیٰ نام کا ایک قائد تھا جس نے مجاہدانہ لڑ کر کے جان دے دی۔ اگر اس طرح کے لوگوں کو ساتھ دیا گیا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ جب غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو یہی فکریں ہوتی ہیں کہ کلیش سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، مزاحمت سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تحفظ کر لیا جائے۔ پھر ہوا یہ ہے کہ 30 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر لی گئی، اور اس میں جو شقیں تھیں، جو اس کے پوائنٹس تھے، مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی، راہ چلتے ان کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیا لاجواب شرط تھی کہ راہ چلتے ہوئے کوئی مذاق نہ اڑائے، نو مسلموں کو دوبارہ عیسائی بننے پر مجبور نہ کیا جائے، مسلمانوں کو افریقہ واپس جانے کی سہولت دی جائے، اور ایک بڑی اہم شرط اس میں یہ تھی
کہ ابو عبداللہ کو غرناطہ سے کچھ دور ایک جاگیر دے دی جائے، وہاں پر جا کر کے وہ اپنی زندگی گزارے، اور اس معاہدے کی کاپی پاپائے روم کے پاس بھیج دی گئی اور اس نے دستخط کر لیا۔ اور لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا، شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ خفیہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے۔ جس وقت بغاوت پہ آمادہ ہو گئے تو ابو عبداللہ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوت کر دیں اور مجھے 2-4 ایکڑ زمین جو ملی ہے وہ بھی نہ چلی جائے۔ اپنی 2-4 ایکڑ زمین کے چکر میں پوری قوم کا سودا کیسے کیا گیا، یہاں ایک لمحہ رک کر کے وہ 1 کروڑ کے قریب کی تعداد کو اپنے دماغ میں بسائے، اور ایک تاریخی حقیقت کو بھی آپ سنیے۔ 1 جنوری 1492 کی صبح، اس وقت صرف شہر کے اندر، آس پاس نہیں، شہر کی فصیل کے اندر 8 لاکھ سے بھرا ہوا شہر تھا، اور وہاں پر ہزاروں رضاکار جنگ میں شامل ہو سکتے تھے۔ عیسائیوں کی فوج کی تعداد صرف 80,000 تھی، صرف 80,000 تھی، جبکہ وہ اپنے وطن سے دور ایک اجنبی جگہ آئے تھے۔ وہ پہاڑوں سے اور گوریلا جنگوں سے واقف نہیں تھے، ان کی اپنی جگہ تھی، وہ پہاڑوں سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ اگر چاہتے تو معاملہ کچھ اور ہو سکتا تھا، مگر شتر مرغ کی طرح سے ریت میں اپنا سر انہوں نے چھپا لیا، اور ریت میں سر چھپا کر کے یہ سمجھے کہ وہ طوفان گزر جائے گا، اور طوفان گزر کر کے جب آیا تو حالات کیا ہوئے۔ 6 مہینہ گزرنے سے پہلے ابو عبداللہ نے جب یہ دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں سے مزاحمت شروع ہو جائے، 6 مہینے کے بعد کی شرط تھی، اور عیسائیوں نے بھی مان لیا تھا کہ ہاں 6 مہینے کے بعد آپ خالی کر دیجئے گا۔ اس نے 6 مہینے سے پہلے لے جا کر کے چابی ان کے حوالے کر دی۔ فوج کے لیے فصیل قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور فوج نے آ کر کے جو اپنا کام انجام دیا وہ انجام دیا۔ یہ جاتا ہوا جب پہاڑی پر چڑھا اور